تو وہ آپ کے وہ ڈیفنسز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں، اندر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، اور وہ پھر انہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے، آپ کو سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ اور یہ نہیں کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، مانے اس علاقے میں جدھر دونوں کا کلیم ہے، ہم پاکستان کے اندر آ کے آپ کو ماریں گے۔ جے ہند دوستوں، انڈین سب مرین پاکستان کے ٹیریٹری میں کیا گھس گئی کہ پاکستانی میڈیا میں ہلچل سی مچ گئی ہے۔ ان کو سیکنڈ سرجیکل اسٹرائک کا ڈر ستانا شروع ہو گیا ہے۔ اور ناظرین، حالیہ کچھ برسوں میں جو بھارتی آبدوز کی جانب سے پاکستانی حدود میں داخلے کی، میں آپ کو ذرا بتاؤں، یہ تیسری کوشش تھی، اور اس سے پہلے مارچ 2019 میں بھی پاکستانی بحریہ نے انڈین آبدوز کو روکا تھا۔ جب آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ مقدمہ لے گئے، انہوں نے مارا تھپڑ منہ پہ آپ کے، انہوں نے کہا یہ چلے جاؤ یہاں سے، ہماری جیورسڈکشن ہی نہیں ہے اس مقدمے کو سننے کی۔ تو انڈیا کا حوصلہ بڑھ گیا۔ تو وہ آپ کے وہ ڈیفنسز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں، اندر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، اور وہ پھر انہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے، آپ کو سرجیکل سٹرائک کریں گے۔ اور یہ نہیں کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، مانے اس علاقے میں جدھر دونوں کا کلیم ہے، ہم پاکستان کے اندر آ کے آپ کو ماریں گے۔ پاکستان بحریہ نے بھارتی سب میرین کو پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش جو ہے ایک بار پھر سے ناکام بنا دی ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی سب میرین نے 16 اکتوبر کو پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، اور پاک بحریہ نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت اور مسلسل نگرانی سے بروقت اس کا پتہ لگایا، اور پاک بحریہ کے جو لانگ رینج پیٹرول ایئر کرافٹ ہے اس نے بھارتی سب میرین کو بروقت ٹارگٹ کر کے اس کو روک دیا۔ اچھا، ISPR کے مطابق سیکورٹی خدشات کے باعث پاک بحریہ مسلسل پاکستانی سمندری حدود کی نگرانی بھی کر رہی ہے۔ اور ناظرین، حالیہ کچھ برسوں میں جو بھارتی آبدوز کی جانب سے پاکستانی حدود میں داخلے کی، میں آپ کو ذرا بتاؤں، یہ تیسری کوشش تھی، اور اس سے پہلے مارچ 2019 میں بھی پاکستانی بحریہ نے انڈین آبدوز کو روکا تھا، اور اس سے پہلے نومبر 2016 میں بھی پاکستانی بحریہ نے دعویٰ کیا تھا کہ جو فلیٹ یونٹس ہیں اس نے پاکستانی حدود، جو سمندری حدود ہے اس کے جنوب میں ایک انڈین آبدوز کا پتہ لگایا اور اسے پاکستانی پانیوں میں داخلے سے روک دیا تھا۔ لیکن بھارت ہٹ دھرمی سے ابھی بھی باز نہیں آ رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے 2 دفعہ آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ انڈین سب میرین جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوئی، اور انٹرنیشنل واٹرز میں جب ڈیٹیکٹ ہوئی تو وہ پاکستان کی حدود کی طرف، یا پاکستان کی جو میری ٹائم بارڈرز ہے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اب دیکھیے، جس طرح لینڈ بارڈر ہے، جس طرح ایئر کوریڈور ہے، اور جس طرح نیول بارڈر ہے، یعنی سی میری ٹائم جو پاکستان کا ایریا ذمہ داری کا علاقہ ہے، اب پاکستان کو چاہیے کہ بہت ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہے پاکستان کا ایک جہاز تھا، نیوی کا ایک پیٹرول ایئر کرافٹ تھا جو سر کریک کے اوپر پیٹرولنگ کر رہا تھا، اس کے اندر کوئی آرمڈ انسٹیٹیوشن نہیں تھا، کوئی اس کے اندر ہتھیار نہیں تھا، اس کو اپنی آپ کی باؤنڈری کے پاکستان کی انٹرنیشنل جو آپ کے کوریڈور ہے اس کے اندر تھا، جو ایئر کوریڈور کے اندر تھا، اس کو انڈیا نے ٹارگٹ کیا، اس کو انڈیا نے میزائل مارا اور اس جہاز کو بھی تباہ کیا، اور ہمارے میرے خیال 20 کے قریب نیول آفسر جو تھے اور جوان جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ جس وقت ہم نے ہماری اعلیٰ قیادت نے، عسکری قیادت نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس وقت یہاں ایک بکاؤ شخص کی حکومت تھی، ایک انڈیا کا ایجنٹ تھا، اس کی حکومت تھی پاکستان کے اندر، جو آج کل لنڈن میں بیٹھا ہوا وہاں سے بڑے بڑے بیان دیتا ہے۔ تو جب اس کے پاس یہ مقدمہ گیا، اس نے کہا نہیں جی ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے۔ جب آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ مقدمہ لے گئے، انہوں نے مارا تھپڑ منہ پہ آپ کے، انہوں نے کہا یہ چلے جاؤ یہاں سے، ہماری جیورسڈکشن ہی نہیں ہے اس مقدمے کو سننے کی۔ تو انڈیا کا حوصلہ بڑھ گیا۔ یہی حوصلہ ہے جب آپ کاؤنٹر کارروائی نہیں کرتے، جب کوئی فزیکل کام کرتا ہے تو اس سے فزیکل طور پہ جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے۔ ہلال صاحب شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ہلالی صاحب، اب یہ ایک اور مضموم کوشش ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی ہمارے سامنے، بھارت جانتا ہے کہ ایسے کسی بھی ایڈونچر کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہو سکتے ہیں، اور پھر خدا نخواستہ ایسی نہج پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہم پھر جنگ کی چہمگوئیاں سنتے ہیں۔ پھر کیوں کی جاتی ہیں اس طرح کی حرکتیں، کیوں کی جاتی ہیں ایسی کوششیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں
کہ 3 دفعے تو آپ کے پانی میں آ گئے, آپ کے ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر آ گئے اور کچھ نہیں ہوا ان کو. یہ کیا بڑی بات ہے کہنا ہو ہم نے آپ کو دیکھ لیا ہے. بھئی جب آپ ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز میں بغیر اجازت آتے ہیں اور آپ ہندوستان ہیں, ہمارے دشمن ہو, تو ان کو کیا کہنے ہیں ہم کہ دیکھ لیا آپ واپس چلے جاؤ. یہ کوئی کھیل ہو رہا ہے, یہ کوئی گیم ہو رہا ہے. جب انہوں نے ہمارا ہوائی جہاز گرایا 1999 میں, جب کارگل کا وقت تھا جس میں 16 پاکستانی جوان مارے گئے ہیں, کیا انہوں نے ہمیں کہا ہم نے دیکھ لیا ہے؟ وہ تو بلکہ انہوں نے ٹھہرا بھی نہیں, انہوں نے انٹرنیشنل واٹرز پہ ہمیں گرایا ہے, ہمارے ایئر کرافٹ کو شوٹ ڈاؤن کیا ہے. اور یہ 3 دفعہ یہ ہو رہا ہے اور پھر بھی ہم نے ان کو کچھ نہیں کیا. کارگل سے ہم اندر گئے پھر نکل گئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ سمجھے موڈی کیا ہے. موڈی ایک بلی ہے. جب ان کو پتا چلتا ہے آپ کچھ نہیں کریں گے تو وہ اور کرتے ہیں. اس لیے 3 دفعے انہوں نے کوشش کی ہے. اگر پہلے دفعے آپ ان کو اڑا دیتے پھر نہیں کرتے, چلیے دوسرے دفعے اڑا دیتے نہیں کرتے. اب کیوں چھوڑا ہے یہ بھی تو بتایا نا کہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا, تو وہ کیا کافی نہیں آپ کے خیال میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ ہوگا تو ہی پھر ان کو سمجھ آئے گا؟ تو وہ آپ کے وہ ڈیفنسز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں. اندر آ جاتے ہیں, آپ پکڑیے اور ان کو بتائیں ہم نے پکڑ بھی نہ لیا, آپ کو اڑا دیا ہم نے. آپ کے ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر جب کوئی آتا ہے بغیر اجازت, وہ چور آ رہا ہے آپ کے گھر کے اندر بغیر اجازت, کیا آپ اس کو چائے کے لیے بٹھا دیں گے کیا؟ سوچیے تو صحیح. میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ابھی تک ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا ہے. کمال ہے. نہیں تو اس طرح کے ریئیکشن کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں اس طرح کا ریئیکشن ہر بار دیا جاتا ہے؟ کیا پاکستان کی کوئی کمزوری ہے, کوئی مجبوری ہے, کیا مسئلہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کیا ہے جی. اگر آپ کمزور نہیں ہیں تو ٹھیک سے ریئیکٹ کریں, طاقتور ریئیکشن کریں. انہوں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا اور وہ پھر دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے, آپ کو سرجیکل سٹرائک کریں گے. اور یہ نہیں کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری مانے اس علاقے میں جدھر دونوں کا کلیم ہے, ہم پاکستان کے اندر آ کے آپ کو ماریں گے. تو یہ پاکستان کے اندر آ گئے اور ہم نے کچھ نہیں کیا. تو شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ 3 دفعے ہو گیا, 4تھی دفعے بھی چلتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا ریشنال کیا ہے. اس لیے اگر آپ ان سے ڈرتے ہیں تو مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل رولز کے مطابق شاید ہم نے ٹھیک ریئیکشن دیا کہ پہلے وارن کریں گے پھر جو ہے وہ سٹرائک کریں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر جب کوئی آ جاتا ہے, دروازہ کھلا ہو یا بند ہو, توڑ کے اندر آ جاتا ہے, آپ اس کو کہیں گے معاف کریے اب آپ غلط کر رہے ہیں, آپ میرے گھر کے اندر آ گئے ہیں, اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہربانی سے واپس چلے جائیں؟ کہ آپ اسے کہیں گے تم چور ہو, تم میرے دشمن ہو, تم مجھے مارنے آئے ہو, یا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو دنیا میں؟ آپ ایسی سبق اس کو سکھائیں گے کہ وہ بھولے گا نہیں, پھر ایسی غلطی نہیں کرے گا. یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں ہے تو کمال ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس آدمی کے ساتھ آپ کا دشمن ہے. ساتھ نہیں ہو رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ وادی گولان میں بھی جو ہوا ہم نے دیکھا, چین کے ساتھ بھی بھارت جو ہے وہ الجھتا رہتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت خطے میں ایک مسلسل سیکیورٹی تھریٹ بنا ہوا ہے, اور خطے میں کبھی بھی کوئی بھی جو سیکیورٹی کے حوالے سے صورتحال اگر گڑبڑ ہو سکتی ہے تو اس میں ایک بڑا کردار ہو سکتا ہے بھارت کا؟ تو دنیا دیکھ نہیں رہی کیا اس تمام صورتحال کو؟ ہمارے کو وہ ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا. او ہو بھائی, میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو پکڑ لیا, اب لوگ کہتے ہیں اچھا پکڑ کے کیا کچھ نہیں. I'm sorry, یہ پتہ نہیں, اچھی بات ہے کہ ہمارے ڈیفنسز الرٹ ہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کی میکنزم اور ٹیکنیکل انسٹرومنٹس اور ایسے چیزیں ہیں جو ہم یہ چیزیں ان کو پکڑ سکتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں.
مگر کیا یہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ ان کو ایک سبق سکھانا؟ 3 دفعے کے بعد بہتر نہیں ہے کہ ایک ساتھ؟ اور انہوں نے جب ہمارے 16 لوگوں کو انٹرنیشنل واٹرز میں شوٹ ڈاؤن کیا ہے بھائی،